جھوٹ بولنے میں نقصان نہیں ہے جو بھی، اور وہاں کذب کا لفظ ہی یوز کیا جھوٹ بولنے کے لیے. لیکن جب کسی نے جھوٹ بول دیا اور پکڑ میں آ گیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ ایسے ایک لفظ یوز کیا کہ تم سے مسٹیک ہو گئی، اخطأتم، تم سے مسٹیک ہو گئی. کیونکہ دونوں میں بہت میجر ڈفرنس ہے. ایک وہ پوزیشن ہوتی ہے جو گناہ سے پہلے کرنے کی ہوتی ہے، ایک وہ پوزیشن ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد کی ہوتی ہے. گناہ کرنے سے پہلے آپ کو روکنا چاہیے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مثال کی سند صحیح ہے لیکن چونکہ سنت نہیں ہے، بات کی مثال ہے. ایک عالم ایک کلاس کو پڑھا رہے تھے اسی طرح سے، تو ایک صاحب آئے اور بہت جلدی میں تھے، اور انہوں نے پوچھا مجھے آپ ایک سوال پوچھنا بہت ضروری ہے. پوچھیے. میں نے 99 قتل کیے ہیں، اور اگر میں ایک قتل اور کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کلاس اسٹارٹ ہونے کو بندہ چلا گیا. دوسرا ہے بیچ میں نے 99 قتل کیے، میں ایک اور قتل کر دوں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ بھی چلا گیا. اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ دونوں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا، آپ نے ایک کو کہا معاف کریں گے، ایک کو کہا معاف نہیں کریں گے. ان کا جواب دیتا ان کا دیکھو، ایک کو جواب جو میں نے دیا تھا نا کہ معاف کر دیں گے، وہ قتل کر کے آیا تھا، اور جس کو جواب دینا کہ معاف نہیں کریں گے وہ قتل کرنے جا رہا تھا. یہ ڈفرنس ہے. کیونکہ جو قتل کرنے جا رہا تھا اس کو بولنا معاف نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے تو وہ تو اور میرے سے زیادہ قتل کرے گا. اور جو قتل کر کے آیا تھا اس کو بولنا کہ اللہ معاف نہیں کریں گے تو وہ تو کیا کام سے، اس کو یہی بولنے کہ اللہ معاف کریں گے. تو یہ دعوت میں حکمت بہت ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. اچھا اب دیکھیے اس آیت کو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف کیا ہوتا ہے؟ کام کے ہونے سے پہلے خوف ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا. اور کام جب ہو چکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کام سے پہلے خوف، کام کے بعد غم. مثال لے لیں ایگزامز. ایگزام سے پہلے خوف ہوتا ہے نا، اور ایگزام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غم. پیپر اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. پیپر ہو جائے اس کے بعد خوف نہیں ہوتا کہ پیپر کیسا ہو، وہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد غم آتا. یہی سیکوینس ہے ہماری. اسی لیے توبہ کا پورا کانسیپٹ ہے کہ اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، ورنہ جب دوزخ اتنی ہولناک ہے کہ سوچ نہیں سکتے. بٹ ونس اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرو. ہمیں بھی اسی اینگل سے اپنی دعوت کو لے کے چلنا چاہیے کہ جب آپ فیئر ہو آپ کو کہ سامنے والے نے عمل نہیں کیا ہے، وہ کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت اس کو ویسے ہی ڈرانا چاہیے. اور آپ کو یہ ہو تو عمل کر چکا ہے، اب اس کو کہنا چاہیے بھائی تمہارے پاس تو پورا موقع ہے، کوئی بات نہیں. میں نے کسی کو بڑا اچھا کہتے ہیں سنا اس بات پہ، کوئی کسی چیز پہ دعوت دے رہا تھا، مجھے بات یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ اب کیا تو بہت سال گزر گئے. میں نے بھائی نبی صاحب کو تو نبوت 40 سال کی ملی، تو 40 سال کے بعد تو انہوں نے پوری دنیا میں نہیں چلایا، تو یہ کام کیا. تمہارے پاس سے پورا موقع ہے، نہیں کر سکتے. 40 سال بس 13 سال مکہ کے لگا لیں، مدینہ میں جا کے حکم بنائیے تو 53 ایئرس کے بعد کام کیا. ہمارے یہاں تو 50 مانگے اور 60 مانگے ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ آیا تھا. ایک اتنا پورے معاشرے کے لیے نقصان ترین کانسیپٹ ہے. یعنی جب آپ زندگی کے 30-40 سال کسی ایک شعبے میں لگا کے اس میں بن چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ کے پاس اس شعبے کی حکمتیں ساری چیزیں آ جائیں، یعنی جب اس کو ماسٹر کر چکے ہوتے ہیں تو آپ ریٹائر ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا فلاح ہے. آپ جسمانی طور پہ شاید ریٹائر ہونا ضروری ہو کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں ہوتے، لیکن ریٹائر تو ہو نہیں سکتے. ابھی تو آپ بولڈ بنے ہیں، اب تو آپ سونا بنے ہیں. اب تو آپ کو کچھ اور کرنا چاہیے جس میں آپ کا ذہنی کا جو آپ ایکسپیرینس وہ ہے وہ ڈاؤن کا نہیں جانا چاہیے. تو ہمارے یہاں ایوریج 50 سال کی بات گھر بیٹھ جاتی ہے، وہ مسجد جانا ہے، اس وقت شروع ہوتا ہے، ٹھنڈے میں ٹھیک ہوتا ہے. حالانکہ وہ ٹائم ہے کہ اس وقت تو آپ کو جوش ہونا ہے. اب تو آپ نے کہا کہ اپنا پورا دیکھ چکا، اب میں کر سکتا ہوں اپنے اس قابل کو. اس وقت تو ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. اچھا ایک یہ لفظ دیکھیے خوفن میں، یہ 2 تنوین، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، 2 پیش کریں آپ اس کو. اگر اس کے اوپر یہ ہٹا کے زبر لگا دیا جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے خوفا.
خوفا کے معنی ہوتے ہیں میکسیمم فیئر، یعنی فلا خوفن دو ترمیم کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں میکسیمم فیئر، ناٹ آل دا فیئر، یعنی سارا خوف ختم نہیں ہو جائے گا، میکسیمم خوف ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے اوپر ایک زبر لگانا یا ہٹا دیں تو پھر ہوگا کہ سارا خوف ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں فلا خوفن میکسیمم خوف ختم ہو جائے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا آج بھی دیکھ لیں جتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. خوف ہے، کسی سے خوف ہے. ابھی نقصان ہوا نہیں ہے، انفلیشن آئی نہیں ہے، پیٹرول بڑھا نہیں ہے، ابھی نقصان ہوا بھی نہیں ہے. خوف کس بات کا ہے؟ اگر ہو گیا تو. اچھا اگر ہو گیا تو ہمارا بہت کچھ تو اسی میں خراب ہو گیا نا. صرف اس بات سے کہ یہ ریئیکشن ہوگا اور وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آگے کنٹینیوٹ کرتے ہیں تو آج بھی خراب کر لیتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتے. جتنا پیسہ ہے اتنا خوف ہے، جتنا پیسہ نہیں ہے وہ بندہ مدد سڑک پہ سو جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ اگر جو ہدایت اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ چاہے کسی دنیا کے امیر ترین آدمی کے پاس ہو یا غریب ترین آدمی کے پاس ہو، شرط اس کی ہے اگر یہ موجود ہے تو چاہے وہ امیر ترین ہو اس کو خوف نہیں ہوگا اور وہ غریب ترین ہو اس کو بھی خوف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ امیر ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ دیا ہی اللہ نے ہے، اللہ کا دے دیا تو کیا ہوا، خوف نہیں آئے گا. اچھا ذہن میں رکھیے ایسا نہیں کہ بالکل خوف نہیں آئے گا، میکسیمم خوف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب خوف نہیں ہوگا تو غم ہونے کا چکر ہی. تو چیز کے ہونے میں برائی نہیں ہے، چیز کے ہونے کی ریزن کیا ہے پیچھے، اس سے سارا مسئلہ ڈیٹرمن ہوتا ہے. ہمیں کس چیز کا خوف ہے آج کے معاشرے میں کہ اگر دین پہ آ گئے نا تو کیا ہو جائیں گے، آگ پہ. شاید ہمیں سے تو بہت سارے ماشاء اللہ بیٹھے ہیں جو اس خوف سے گزر چکے ہیں، لیکن ان جنرلی آج بھی خوف کیا ہے؟ اگر ایک ٹین ایجر کا خوف دیکھیں، بچوں کا خوف دیکھیں، بڑوں کا جو کہ دین کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. بات سمجھ میں آ جائے گی، دین اتنا لاجیکل ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کالج میں، اسکول میں اگر دین کی بات کرو اور کچھ کرنے کی کوشش کرو سمجھ میں آ جائے خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کول نہیں رہے گا نا. داڑھی آ جائے گی تو کولنس تو ختم ہو جائے گی، پردہ کر لیا تو کولنس تو ختم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے ہدایت ہے تو یہ چیزیں خوف نہیں رہتی، یہ ان سے پوچھیں جو ان کاموں کو گزر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے جتنے ریورٹس دیکھے ہیں، اس دن میں نے آپ کو آسٹریلین کی مووی دکھائی تھی، ہمیں تو تھوڑا سا شفٹ لینا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ جو سب کچھ چھوڑ کے شفٹ لیتے ہیں ان کے چہرے بھی اتنا خوش ہوتے ہیں. ہم نے بھی نوٹ کیا جتنے اسکالرس دیکھیں جو باہر کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان کے اندر اطمینان کیسا ہوتا ہے. ہمارے پاس کراچی میں ایک اسکالر ہے جن کا نام شیخ ہاشم ہے، آپ میں سے شاید اکثر ان کو جانتے بھی ہیں. یہودی تھے، یہودی بہت کم چینج ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ چینج ہوتے ہیں. یہودی کنورٹ یوسف اسلام جو اسٹیو وہ بھی وہ بھی جب چینج ہوا تھا تو انہی کے ساتھ، انہی کے امریکہ میں انہی سے آگے چینج ہو چکا تھا، لیکن ان کو نیا نیا ان کے پاس آگے انہی کے ساتھ کوشچن آنسر سارے سیشن کرتا. یہودی تھے ملینر، یعنی ان کے گھوڑوں کے رینچز تھے، ان کی فیملی کے گھوڑوں کے استر پر سوچتے، خود میوزیشین تھے. اسلام میں انہیں قرآن سے پڑھا. کراچی میں پچھلے خیال سے کچھ 20 سال ہو گئے، 20-22 سال سے ایکسٹریملی ڈاؤن ٹو ارتھ. ایک دفعہ BBC پہ بھی شاید آئے تھے کسی چیزوں میں جواب دینے کے لیے. اگر آپ آج ان کے گھر میں چلے جائیں نا، تو میں آپ کے گھر کا رکھتا ہوں، ان کا جو کمرہ ہے نا اس کا سائز آپ لے لیجیے جتنا یہ دیوار ہے، یہ دیوار یہاں سے اور یہ دیوار یہاں سے اینڈ ہو رہی ہے اتنا، اور یہاں تک لے لیجیے، اس سے چھوٹا یہاں تک لے لیجیے. یہ کمرہ ہے، نیچے گدیاں ہیں، وہ ایک چھوٹی ٹیبل ہے جس پہ کمپیوٹر رکھا ہوا، اوپر کتابوں کے شیلفز ہیں، سارے کتابیں رکھی ہیں.
آپ ان کے مہمان آئے, آپ ان کے گھر جائیں گے, آپ وہیں بیٹھیں گے, وہ آپ کو ستو کا شربت پلائیں گے ایکسٹریملی مزے کا, گڑ کے ساتھ, اوریجنل گڑ کے ساتھ وہ آپ کو ستو کا شربت پلائیں گے. اور جیسے آپ کی بات ختم